حدیث شریف میں ہے ایک شخص دوسرے پر بہت غصہ ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. بخاری استیزان. آپ نے فرمایا ایک کلمہ ایسا ہے مجھے معلوم ہے یہ پڑھ لے فوراً ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ایک روایت میں کہ ایک شخص بہت غصے تھا, آپ نے فرمایا کہ پڑھ لو, تو اس نے کہا میں کوئی پاگل ہوں کیا. تو دوسری روایت میں اس کی تشریح آئی ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ بتانے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. غلطی ہو گئی ہوا. اور آپ نے فرمایا جب آدمی غصہ ہو جاتا ہے, تم لوگوں نے دیکھا ہے اس کا گلا سرخ ہو جاتا ہے. صحابہ نے کہا ہاں. فرمایا یہ رگوں کے اندر جہنم کے انگارے نظر آ رہے ہیں, اس لیے غصے میں آدمی سب کچھ کر لیتا ہے. حدیث میں ایک شخص آیا, اس نے کہا اوصنی یا رسول اللہ, حضرت کوئی کام کی بات بتائے. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرنا. وہ پھر آیا اگلے دن, اوصنی یا رسول اللہ, حضرت کوئی وصیت. فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرنا. بخاری. تیسرے دن پہ لایا اوصنی, قال لا تغضب, غصہ نہ کرنا. تو اس نے کہا حضرت ایک ہی بات فرماتے ہیں. فرمایا انسان جب غصے ہو جاتا ہے تو غصے میں تو پھر شیطان کا دسترس, جہنم کے انگاروں کا نظر آنا, آپ ایسے باہر ہونا, سب چیزیں ہو جاتی. توبہ توبہ. لیس الشدید بالسرعہ, حدیث میں ہے, صحیح حدیث صحاح کی. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ ہے, بہادر وہ ہے, باکمال وہ ہے جو اپنے اوپر قابو پائے غصے کے وقت بھی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو امام اعظم نے جو وصیت کی اس میں یہ کہ کلام کے اندر علماء نے کیوں بات کے مناظروں کو منع کیا, کیونکہ اس میں ایک دوسرے کی تذلیل مقصود ہوتی ہے, ہرگز افہام اور حق تک رسائی مقصود نہیں. غضب جب دین کے لیے ہو غصہ تو محمود ہے, اور جب نفس اور شیطان کے لیے ہو تو مذموم ہے. اشدہم فی امر اللہ عمر, حضرت عمر دین کے بارے میں, اللہ کے دین کی تائید و نصرت میں بہت مضبوط تھے. یا اللہ یا اللہ. اشدہم فی الکفر اشدہم فی الاسلام اذا فقوا, سخت ترین کافر جب اسلام میں آ جائے اسی طرح پامردی سے لڑتے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, نبی رحمت کو حکم ہے کہ کفار و منافقین کے بارے میں سختی فرمائے. مسلمانوں کو کہا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, چاہیے کہ تم میں یہ لوگ سختی محسوس کریں. ایمان والوں کی منقبت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں شیر و شکر اور کفر کے مقابلے میں نہایت مضبوط. خدا کے ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات میں سے ایک معجزہ دیا گیا کہ نہایت غصاور تھے. اب بنی اسرائیل جیسے سرکش اور باغیوں کے لیے حضرت موسیٰ جیسے زبردست پیغمبر کی ضرورت. قبطی کو دبایا, ملک الموت حیات بدل کر گیا تو بھی تھپڑ کھا کے گیا. اس لیے اس کو اسلامی کلمات کہتے ہیں, مبارک کلمات. قرآن کے شروع میں یہ پڑھوایا جاتا ہے تاکہ مومن پہلے ایمان اختیار کر لے, اور جو یہ پڑھتے ہیں اور پھر بھی سیدھے نہیں ہوتے, یہ وہی طبقہ ہو سکتا ہے جو پیغمبر کے سامنے موجود تھا اور ایمان نہیں لایا.
پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور قرآن کہتے وما ہم بمؤمنین، نہیں ہے یہ ایمان والے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، نماز پڑھتے تھے اور قرآن کہتے ہیں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، یہ کوئی نماز نہیں، ڈھیلی ڈالی نماز، بیکار نماز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظ اللہ یہ جامد ہے، اس کا کوئی مصدر اور یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ وَإِي قول محمد ابن الحسن الشیبانی، تفسیر زاہدی میں مفسر زاہدی لکھتے ہیں، کہتے ہیں سیبوئے نے کہا ہے اور کسائی نے کہا، تو سب بات کے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں۔ امام محمد لغت العربی کے امام شافعی سے منقول ہے، اذا تکلم محمد فکأنما العربی تنزل علیہ، امام محمد جب گفتگو کرتے ایسا لگتا تھا کہ عربی ان پر نازل ہو رہی، ایسا فصیح بلیغ۔ لفظ اللہ عالم لذاتہ تعالی، اللہ تعالی کا سب سے بڑا نام وہ لفظ اللہ ہے، اور المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ، جتنے کمالات و محامد ممکن ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ هو عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ۔ علم کلام والے یہ تعریف کرتے ہیں۔ بعض لوگ واجب الوجود بھی سمجھتے ہیں، واجب الوجود کے معنی ہیں جن کے وجود کا تحقق عقلی اور نقلی دلائل سے خارج میں ہو چکا ہو۔ وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد، تأمل فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیک، عیون من لجین شاخصات علی احدابها ذهب سبیک، علی قذب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک۔ اللہ اکبر۔ کسی عربی سے کسی نے پوچھا نا کہ تم خدا کو کیسے مانتے ہو اور کیسے جانتے ہو؟ توت کا درخت ہے، اس کے پتے بکری کھائے تو مینگنی دے، پرندے کھائے بیڑ دے، اور ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم نکلے اس سے۔ امام شافعی نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، بی بی آپ کس طرح جانتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ چرخہ چلاتی ہوں، چرخہ جس سے خواتین روئی بھونتی تھی، اون کھاتی تھی، میں اکیلی ہوں تو یہ صحیح چل رہا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی اور ہوتا وہ ادھر سے چلا لیتے یہ ٹوٹ جاتا۔ لن فصام لہا، آسمان و زمین کا نظام مضبوط ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایک وحدہ لا شریک واجب الوجود موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ان کے زمانے میں دہریوں نے بڑا غل مچایا تھا، امام مناظروں کے لیے ان کے پیچھے گھومتے تھے، اور ابو حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ 20 مرتبہ بصرہ گئے ہیں حسن بصری کی موجودگی میں، سید التابعین، جو 70 بدریین کو دیکھ چکے، 300 صحابہ سے ان کو سماع و لقاء۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ دخلت البصرہ 20 مرتن والحسن فیہا، میں بصرہ 20 مرتبہ گیا ہوں حسن بصری کے ہوتے ہوئے۔ ظاہر ہے حسن بصری سرتاج سے علماء کے، اور ابو حنیفہ کوفہ سے آ رہے ہیں مناظرے کے لیے،
کیونکہ دنیا کو پتہ تھا کہ خصم کو اور دشمن کو بند کرنے کے سلیقہ ابو حنیفہ کے پاس.